السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک تو بہت اہم معاملہ ہے جس پہ انڈین میڈیا خاصا لکھ رہا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کیا سپٹمبر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ 75 ایئرس کے ہو رہے ہیں، اور بی جے پی کا جو پارٹی آئین ہے وہ یہ کہتا ہے جناب کہ 75 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ کوئی پولیٹیشین کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ کیا محض ایک فرد واحد نریندر مودی کے لیے قانون میں تبدیلی کی جائے گی؟ یہ معاملہ ہے خاصا اہم، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع اس ویڈیو میں یہ ہوگا کہ جو اس وقت بڑھتی ہوئی چائنا کی جو اثر رسوخ ہے خطے میں، اور کم ہوتا ہوا امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا پڑے گا، بالخصوص ایشیا میں یا ہمارے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں اس کا کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ کچھ اہم خبریں ہیں جس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے وقاص آپ کی اجازت سے آمنہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آمنہ یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہم آئے روز یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکی اثر و رسوخ جو ہے وہ اس خطے سے کم ہو رہا ہے، جو چائنا کا اثر رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا آئی ہے۔ تھنک یہاں پہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو امریکن انفلوئنس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ اس وقت کوششیں کرنا پڑ رہی ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو ریسنٹ کانفلکٹس ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی منظر نامے پر ایک بہت اس وقت دلچسپ صورتحال ہے۔ چائنا اور یو ایس دونوں کی جانب سے دونوں ممالک جو ہیں اس وقت ایکٹیولی ڈپلومیسی کی طرف ان کا فوکس ہے، اور اپنے جو ان کے اتحادی ممالک ہیں یا ان کے جو مختلف الائنسز ہیں، بلاکس ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیفینیٹلی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ حکمت عملی دونوں کی ڈفرینٹ ہے اس جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ کس کا انفلوئنس زیادہ ہوگا یا عالمی توازن جو ہے کس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو چائنا کے حوالے سے پہلے یو ایس کے حوالے سے پہلے ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یو ایس جو ہے اس وقت اپنے جو اس کے اتحادی ممالک ہیں جن میں کواد کنٹریز ہیں، نیٹو ممالک ہیں، یورپین کنٹریز، جنوبی کوریا وغیرہ، ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو ٹرانزیکشنل بیسس پر یہ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، یعنی لین دین کی بنیاد پر یہ معاملات اور ان کے کچھ جو دو کچھ لو۔ یس، اور اسی لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے بجٹ کے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے کہ وہ بھی بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام تر نیٹو ممالک ہیں ان کی اسٹریٹجیکلی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو وہ مزید بڑھائیں۔ اور اگر بات کی جائے یورپین ممالک کی تو ان کے ساتھ بھی جو یہ ٹریڈ کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے کئی ایسے یورپی ممالک جو اب سوچ رہے ہیں، اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے اپنے تعلقات بہتر کریں بنسبت امریکہ کے۔ اور بات کر لی جائے اگر دیگر جو کواد ممالک ہیں، اسی تناظر میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے واشنگٹن میں، اور مارکو روبیو کی جانب سے جو کواد کنٹریز ہیں جن میں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 ممالک ہیں اس کوادلیٹرل سیکیورٹی اسٹریٹجک ڈائلاگ کا جو ہے حصہ ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آلدو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحادی ممالک ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے آپس میں جو باہمی ان کی ریلیشن شپ ہے ان کا، اس میں بہت زیادہ تناؤ ہے۔ اگر جاپان کی بات کی جائے تو جاپان کے ساتھ جو ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات جو ڈیمانڈ آئی ہے امریکہ کی جانب سے، تو ان کی جانب سے ایک تناؤ اس بیسس پر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے آسٹریلیا کی، تو وہ آکس کو لے کر پریشان ہے کہ آکس ایگریمنٹ جو ہے جو اس کو ریویو کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر سے یو ایس کی جانب سے۔ یہ ایگریمنٹ بیسیکلی جو ایٹمی آبدوزیں ہیں وہ آسٹریلیا کو ملنا تھی امریکہ اور یو کے سے، تو اس ایگریمنٹ کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو انڈیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس کا جو اس وقت جو تعلقات چل رہے ہیں ان میں تناؤ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ پاکستان انڈیا کے معاملے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کلیم ہے میڈیشن کا، تو یہ جو
ابھی جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آلدو یہ اتحادی ممالک ہیں لیکن آپس میں ایک چیلنجنگ سچویشن ہے امریکہ کے لیے بہت زیادہ کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو چکا ہے. چین کی اگر بات کر لی جائے تو چائنا جو ہے اس کا زیادہ فوکس بجائے پرانے روایتی فوجی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے بجائے اس کا جو فوکس ہے وہ BRI پر ہے. اپنے شراکت جو ترقیاتی شراکت داروں چائنا کا جو مین ایک موٹیو ہے کہ وہ ان تمام بائیلیٹرل اور تجارت کو فروغ دینے اور ریجنل جو علاقائی تعاون کے حوالے سے جو ہے وہ مزید اس کو بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں. اور اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ چائنا میں گزشتہ چند روز قبل ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات بیسکلی بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان کے جو ایڈیشنل فارن سیکرٹری لیول اور چائنیز وائس فارن منسٹر لیول کی ہوئی ہے جس سے انڈیا خاصا پریشان نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی تمام جو ہے یہ اس کے ہمسایہ ممالک اس کے ارد گرد ایک اسٹرانگ الائنس اور یہ صرف ٹریڈ اور اکنامک اور ان معاملات پہ نہیں بلکہ ہر سیکٹر میں اور اسپیسیفکلی جو ملٹری مائٹ ہے اس کو بڑھانے کی، اس کی پریزنس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے چائنا یہ اقدامات کر رہا ہے جو کہ انڈیا کو اس وقت جو ہے خاصا پریشان بھی کر رہا ہے. اور انڈیا جو ہے بہت زیادہ ویجیلنٹ بھی ہے، الرٹ بھی ہے کیونکہ یہ تینوں ممالک وہ اوبویسلی اسپیشلی پاکستان کو اور اب بنگلہ دیش کو بھی اپنا دوست نہیں مانتا، دشمن ہی کنسیڈر کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں، کچھ ہیپننگز ہو رہی ہیں اس وقت انٹرنیشنل لینڈسکیپ پر اور دونوں ممالک جو ہے اپنی اپنی حکمت عملی کے تحت، US اور چائنا جو ہے اپنی اپنی حکمت عملی کے تحت اسی مقصد ایک ہی ہے کہ کس کا انفلوئنس جو ہے زیادہ ہوگا اور کون ملٹری مائٹ کس کی زیادہ ہوگی. تو یہ جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ امریکہ جو ہے اس کے لیے اس وقت ایشیا میں اپنی پریزنس جو ہے اس کو مینٹین کرنا، اپنے ان ممالک کے ساتھ پرانے جو اتحادی ممالک ہیں روایتی ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، مضبوط کرنا ایک بہت زیادہ چیلنج بن چکا ہے. امنہ نے جو باتیں کہی ہیں، ایک تو میں اپریشیٹ یہ ضرور کروں گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے سیکھنے کے لیے کم از کم تھیں. اور کیونکہ میری فیلڈ ظاہری بات ہے میں کورٹ سے ریلیٹڈ ہوں، مجھے کوئی بہت زیادہ ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن امنہ کی جو بات ہے اس کو اگر ہم ایک لائن میں بیان کریں تو جو چائنا کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو بڑی وائرل بھی ہوئی تھی امنہ، اور وہ یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے. تو چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی تھی، تو کوئی ایسی صورتحال لگ رہی ہے. بالکل بھائی صاحب، ایسی سچویشن ہے. اگر ہم اسے سم اپ کریں تو یہ اس طریقے سے ہم اسے سم اپ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اس خطے میں بھارت تنہائی کا شکار ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہیں پر جنوبی ایشیا میں جو اثر و رسوخ تقریباً پچھلے 10-12 دہائیوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب نیو ورلڈ آرڈر جاری ہوا اور اس کے بعد خاص طور کے اوپر امریکہ کا اس خطے میں، ایشیائی خطے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، وہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس وقت امریکہ کی جو تمام تر جو توجہ ہے وہ گلف اسٹیٹ کے اوپر اور مشرق وسطیٰ کی طرف ہے. وہ اب لبنان کی شکل میں دیکھیں، آپ قطر کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں اس پر دیکھیں، بحرین کے ساتھ دیکھیں، اور آج جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شام کے اوپر جو پچھلے 45 سال سے جو عائد پابندیاں تھیں ان کو، تمام پابندیوں کو ختم کر دیا گیا ہے. تو امریکہ کی جانب سے جو اس وقت ریلائی کیا جا رہا ہے، جو ایک پالیسی شفٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب پالیسی شفٹ ہمیں وہاں پر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جبکہ انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا کی تمام تر جو ترجیحات ہیں اور تمام تر جو توجہ ہے وہ یورپی ممالک کی طرف ہے، کیونکہ یورپی ممالک جو نیٹو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی جو وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ نیٹو کی بجائے اب اسے ایشیانٹو کے نام سے ایک جو تنظیم ہے اس کو وسعت دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس میں انڈیا کو شامل کرنے کے حوالے سے ان کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اس کو ایشیائی ممالک کے ساتھ جو وہ جوڑا جا سکے، اور نیٹو ممالک کو جو یورپی ممالک ہیں اور ایشیا سے اندر سے بھارت کو جو وہ شامل کریں تاکہ وہ ایشیا میں نیٹو کے درد کے اوپر ایک بڑا جو وہ ملک کے طور کے اوپر وہاں پر انٹری ہو سکے. گو کہ ان کی جو خواہش یہی ہے کہ ہم انڈیا کو شامل کرنے کے بعد افغانستان میں ایک دفعہ پھر جو ہم انٹری وہاں پر شامل کریں. لیکن اس وقت اگر دنیا کی اگر بات کریں تو پاکستان میں خاص طور کے اوپر جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں ایک نیا جو وہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اور چائنا، بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ
سیر فہرست ان تینوں ممالک میں ہے، اور جو سارک ممالک ہیں خاص طور کے اوپر جو جنوبی ایشیا میں جو ایک بڑی تنظیم ہے سارک کی، اس سے بھی کک آف جو کیا جا رہا ہے بھارت کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی تنظیم جو وہ کھڑی کی جائے گی جس میں بھارت کی بجائے اکنامک پاور کے طور کے اوپر چائنا کو بیچ میں شامل کیا جائے گا، اور وہ تمام جتنے بھی سارک ممالک جو اس کے سارک کے جو کنٹریز ہیں جن میں مالدیپ ہے، بھوٹان ہے، اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا ہے، وہ تمام افغانستان ہے، یہ تمام ممالک اس نئی تنظیم میں شامل ہوں گے، جس میں جب وہ صرف بھارت نہیں ہوگا، باقی تمام جتنے بھی ایشیائی ممالک ہیں یہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو امریکہ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ بالکل چیلنجنگ سچویشن ہے بہت اس وقت بہت ایشیا میں۔ بہت بڑی جو چیلنج سچویشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ڈیفنس کی بات کی، تو کیونکہ ایک اثر و رسوخ ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں سوائے بھارت کے، ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے جس طرح پاکستان ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، بھوٹان اور دیگر جو ممالک ہیں، ایون جو اب افغانستان اور ایران بھی جو وہ اب اس طرف جا رہا ہے، ان کی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ انحصار کرنے جا رہے ہیں چائنیز ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اوپر۔ تو جب آپ کا دفاع چائنیز ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اوپر آ رہا ہے، اور آپ جو وہ یورپ اور امریکہ کی ٹیکنالوجی سے جو وہ باہر جب چلے جائیں گے، تو ویسے بھی آپ کا اثر و رسوخ جو وہ کم ہو جائے گا۔ اچھا وکاس، آخر میں یہ ضرور بتائیں ہمیں، انڈیا میں بڑا واویلا مچا ہوا ہے، کہتے ہیں جی کہ وہ سپٹمبر میں نئے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، مودی جی فارغ ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کہانی ہے بھائی؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت بڑی چہم گوئیاں بھارت کے اندر چل رہی ہیں، اور چونکہ یہ وہ جال بچھایا گیا ہے جو نریندر مودی کی جانب سے ایک جال بچھایا گیا تھا، اپنے تمام جتنے بھی جو سینئرز لوگ ہیں جو بی جے پی کے اندر موجود تھے اور آر ایس ایس کے اندر موجود تھے، ان کی تمام جو وہ لائنیں کاٹنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پتہ کاٹ دیا جائے، اور وہ جو ہے وہ اقتدار میں رہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ 2014 سے نریندر مودی جو ہے وہ بھارت کے اندر جو وہ اقتدار میں رہے، اور انہیں اپنے مقابلے میں کسی بھی بندے کو جو وہ نہیں آنے دیا۔ لیکن اب وہی جو رولز میں جو امینڈمنٹ ان کی جانب سے کی گئی تھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لاء کے اندر، وہی اب ان کے سامنے جو وہ آتی دکھائی دے رہی ہیں، اور اب جو میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو رولز بنائے گئے تھے بی جے پی کی، جو ان میں ترمیم کی گئی تھی، اس کے تحت 75 سال تک کوئی بھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو ممبر ہے وہ سرو کر سکتا ہے پیپلز کو ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ اوپر، عوامی نمائندہ کے طور کے اوپر جو وہ ریپریزنٹ کر سکتا ہے۔ اب وہ 75 سال کی عمر ان کی ستمبر میں جو وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو وہ چہمگوئیاں وہاں پر آ رہی ہیں کہ جو آر ایس ایس اور ابھی ریسنٹلی جو بی جے پی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں برملا نریندر مودی صاحب کی جانب سے اظہار کر دیا گیا ہے کہ وہ یا تو جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے، یا پھر جب وہ خود ہی قانونی طور کے اوپر بی جے پی کے ساتھ جو سبکدوش ہو تو جائیں کیا گے۔ اتنے اچھے ہیں نہیں ویسے وہ۔ یہ بالکل ہو اچھے سکتا ہے قانونی طور پر کوئی وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ لے کر آ جائیں، اور دیکھیں خود کو توسیع نہ دے دیں، جی میں خود کو جی ایکسٹینڈ کر بالکل، رہا دیکھیں ہوں۔ ہو بھی سکتا ہے جب ایک بندہ جب وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر موجود ہو، اور آر ایس ایس جیسی جو تنظیم اس کے جو وہ آئیڈیالوجی اس نے جو وہ ہوئی ہو، تو ان کے ذہنوں میں کوئی بات نہیں، کئی ایسی باتیں آ سکتی ہیں۔ اور مجھے بھی امکان یہی لگ رہا ہے کہ جو آر ایس ایس کا نظریہ، جس نظریے کو لے کر وہ پچھلے 2014 سے لے کے ابھی تک پچھلے 9-10 سال سے جو وہ چل رہے ہیں، تو وہ انہوں نے لازمی یہ سوچا ہوگا اتنی جلدی جو کرسیوں سے پیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے سادے نہیں ہوتے، اور اتنی جلدی جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لیکن بھارت کی میڈیا کا جو اس وقت تک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بات ہے کہ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد جو بھارت کے اندر میں موجود ہے وہ بھی یہی خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ ان سے ہماری جان چھوٹے۔ تو مودی جی کا پتہ نہیں ستمبر میں کیا ہوتا ہے جناب۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جس سے ہم نے آپ کو شیئر کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔